ہر عام اور خاص کو یہ لائن بولنی پڑے گی، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میں محمد رئیس پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے آج میں آپ سے ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ شیئر کر رہا ہوں. پاکستان سپر پاور مشن ان 2030. انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کو سپر پاور بنانے کے لیے آج ایک فارمولہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ میرا مشن ہے کہ پاکستان سپر پاور انشاءاللہ بنے. اس کے لیے مجھے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے. آئی ون سے بھی پاسبل ہے لیکن اتنا نہیں جتنا ویون سے جو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کنکیوز کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں. پاکستان کو ہم سپر پاور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ کیسے کہ ہمیں سب سے پہلے 5th جنریشن وار کو سمجھنا ہوگا کہ 5th جنریشن وار کیا ہے. لیکن 1st جنریشن، 2nd جنریشن، 3rd جنریشن، 4th جنریشن، اس کی ہسٹری کیا ہے کسی دن بعد میں صحیح، لیکن 5th جنریشن وار کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 5th جنریشن وار کیا ہے. پہلے جو ہے 5th جنریشن وار کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ سے کمپلیکس کو سمپل کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں عوام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے 5th جنریشن وار میں، کہ اس میں جو ہوتا ہے ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے. پولیٹیکلی پلر ہے، ایک جو ہے وہ ملٹری پلر ہے، ایک جو ہے وہ اکنامکلی پلر ہے، ڈپلومیٹکلی پلر ہے. ان چاروں پلر پر ایک پریشر جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور جو ہے دشمن پر ہمیں بھی یہ ان چاروں گراؤنڈ پر دشمن کے پریشر کو ہم نے بھی پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، دشمن کو دینا ہوتا ہے. یعنی ڈیفینس بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے ان 4 گراؤنڈ پر، اور انہی دشمن کے 4 گراؤنڈ پر ہمیں اٹیک کرنا ہوتا ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو عوام ہے وہ ایک انٹرنیٹ کے تھرو دشمن اور موبائل ایپ کے تھرو یہ پریشر بھی کریٹ کرتا ہے اور عوام کا پریشر بھی کریٹ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں دشمن جو ہے وہ اپنا کلچر ڈیلیور کرتا ہے اور ایک زبان، ایک بولی سسٹم، ایک کلچر ہو گیا، ایک بولی سسٹم ہو گیا. بولی سسٹم کیا ہے کہ وہ اپنی زبان ہے وہ ہماری عوام جو ہے کہ منہ میں ڈال دیتا ہے کہ ہم دشمن کی جو آواز بن جاتے ہیں. کس طریقے سے ہم دشمن کی آواز بن جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے اگینسٹ، ہم اپنی آرمی کے اگینسٹ، اپنی دھرتی کے اگینسٹ کیوں بولتے ہیں. یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ دشمن چاہتا یہی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے، جیسے میں نے ذکر کیا، دشمن جو ہے اپنی بولی سسٹم لاتا ہے. اس میں اس کی ہائی لائٹس کو سمجھنے کے لیے، عوام کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں. اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو عوام بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی، ملٹری تو میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ تو اس 5th جنریشن وار کو سمجھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں آسانی پیش آئی، ورنہ وہ پاکستان پر ناپاک جو ہے عزائم رکھتے تھے دشمن. اب یہ سمجھنے کی اس بات کو ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی ہم کیوں کلیپس ہو گئے، اور پھر اکنامکلی ہم کیوں کلیپس ہو گئے، اور جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہم کیوں کلیپس ہو گئے. کیوں ہم نے 5th جنریشن وار کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت محسوس نہیں کی. آج ہارڈ پاور اور سافٹ پاور مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سافٹ پاور مشن میں ہم جو ہے ڈیفینسو اپنی عوام کو اس بات پر اویئرنیس دیں، موٹیویٹ کریں کہ کسی بھی صورت میں وہ دشمن کی بولی نہ بولیں. اب میں آپ کو بتا رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کی ایگزامپل کیا ہے. ارطغرل جو ہے وہ غازی اس کی ایگزامپل ہے جو ترکی نے شروع کی. یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ آیا صوفیہ ماسک کا جو ایشو ہے یہ بھی ایک 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. ISPR جو ایک ملی نغمے بناتی ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یا میری دھرتی سے نکل جا، یہ ایکچولی عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہی 5th جنریشن وار ہے. اس میں آپ جو کرٹیسائز آرمی کو جو لوگ کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ملٹری نہیں تو 5th جنریشن وار کو سمجھا ہے. اس میں نیوی بھی آ گئی، گراؤنڈ فورس بھی آ گئی، ایئر فورس بھی آ گئی، اور میں ایک نہیں 2 سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 5th جنریشن وار کو سمجھا ہے. اب ایک فٹ کا 100 جگہ کھڈا کھودنے سے پانی نہیں نکلتا، جبکہ 100 فٹ کا جو کھڈا ایک جگہ کھودنے سے پانی نکل جاتا ہے. تو ہمیں ایک جگہ 100 فٹ کا کھڈا کھودنا ہے، نہ کہ یہ ہمیں 100 جگہ ایک فٹ کا کھڈا جو ہے وہ کھودنا ہے. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایک دشمن نہیں ہے، ہمارے 3 دشمن ہیں جو کہ ایک پیج پر ہیں، جو کہ آن بورڈ ہیں. امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ آن بورڈ بھی ہیں، ایک پیج پر بھی ہیں. یہ تینوں ہمارے دشمن ہیں. جو ہے جب
انڈیا کو دشمن مانتے ہیں، ہم جب اسرائیل کو دشمن مانتے ہیں تو ہم امریکہ کی کیوں مانتے ہیں جناب؟ اب سوال یہ ہے، تو ہمیں امریکہ کی نہیں ماننی چاہیے؟ اگر امریکہ نے انٹروین کا وعدہ کیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے گا، تو اقوام متحدہ سے تو قرارداد آج تھوڑی پیش کی تھی اقوام متحدہ نے قرارداد، تو کوئی آپ کے گھر چوری کیسے کر جائے گا؟ تو اقوام متحدہ کی قرارداد کو بھارت نے شروع سے چوری کیا، کہاں اس پر عمل درآمد ہوا؟ کوئی آپ یہ سوال اٹھا بھی لیں گے تو کیا ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کو ففتھ جنریشن وار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ انٹرنیشنل گلوبل انٹرسٹ اس میں ہے کہ کشمیر کو ڈسٹرب کیا جائے، پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، لیکن اس بات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پروڈیوس کر سکتے ہیں پریشر دشمن پر، اور کس طریقے سے فارن پالیسی بنا سکتے ہیں۔ پولیٹک یعنی ڈپلومیٹیکلی ہمیں پالیسی یعنی فارن پالیسی میں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو دشمن کون ہیں اور ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہے ہمارے دوست کون ہے، اس بات میں ڈیفرنس ہمیں کرنا ہوگا۔ میں نے بات پولیٹیکلی کیوں مجھے سپورٹ نہیں کیا گیا، میں نے کہا کہ یہ مودی وائرس ہے، یہ مودی وائرس ہے۔ ایکچولی وی لو کشمیر، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جب یہ ٹرائنگل میں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ مودی وائرس ہے، وی لو کشمیر، اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ کر ہماری جان چھوٹے گی، کشمیر 110% آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی، پاکستان سپر پاور بنے گا۔ لیکن یہ کہ پولیٹیکلی ٹاپ لیڈرشپ نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا، ڈپلومیٹیکلی میری پالیسی کو کیوں نہیں لیا گیا، بزنس مین یہ جو ہے یہ جی ڈی پی کے جو رکھوالے ہیں انہوں نے میری بات کو کیوں جو ہے اگنور کیا، کیوں میرا ساتھ نہیں دیا؟ میں سمجھتا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو اور جو ہے مریم نواز صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو میری اس بات کو سیریس لینا ہوگا کہ یہ میں جو بول رہا ہوں کہ یہ مودی وائرس ہے، ایکچولی میں جانتا ہوں لیڈرشپ کے لیے، پوری دنیا کی لیڈرشپ کے لیے یہ بولنا ہے کہ مودی وائرس بہت مشکل ہے، لیکن ففتھ جنریشن وار کا یہ حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وی لو کشمیر پوری دنیا ہی بول سکتی ہے کہ وی لو کشمیر، اور جب یہ کورونا وائرس ختم ہوتا تو پھر ہم پاکستان کو سپر پاور بنتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے تو میٹنگ کا بھی ٹائم نہیں دیا گیا صحیح طریقے سے، میں کس سے شکوے شکایتیں کروں، اس لیے میں آئی ون بولتا ہوں میں نے تو پاکستان کو سپر پاور انشاءاللہ بنانا ہے۔ میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا کہ اس سسٹم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس دو نظریے آپ سے پیش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ہی بات ہے، یہ سسٹم اور سیلفی ایک ہی چیز ہے، جس طرح سردی، گرمی، بارش، کورونا وائرس ایک ذات پر، ایک جس سے میں سیلفی کہتا ہوں، فرد پر متاثر کر سکتا ہے، ڈسٹرب کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک فرد بھی پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اگر وہ میرے پاس کوئی پوزیشنل پاور نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی پوزیشنل پاور نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک پرسنل پاور ہے جس کی بیس پر میں یہ بات بول رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھاؤں گا، پاکستان کو سپر پاور بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کس بیس پر کہ ایک سیلفی، اب مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا تبلیغی جماعت کیا 100 لوگوں نے بنے، ایک بندے نے بنے؟ کیا یہ جو ہے الیکٹریسٹی 100 بندوں نے بنے، ایک بندے نے بنے؟ کیا یہ جو ہے کمپیوٹر جو ہے سافٹ ویئر جو ہے آج کل ایپس جو ہے یہ ایک بندہ لایا ہے 100 بندے لائے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ تو ایک آدمی جب کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسی سسٹم کو سیلفی کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو میری اس بات کو سمجھیں، اس غور کریں کہ یہ مودی وائرس سے بھی لگ کشمیر، اور اللہ بادشاہوں کو بادشاہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سپورٹ مل سکتی ہے میرے جسم میری مرضی کو، اللہ بادشاہوں کے بادشاہوں کو سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ اللہ کی پاور ہمارے ساتھ ہو اور ہم دشمن کو جو ہے وہ چنے چبا سکیں، دشمن کو مزہ چکھا سکیں۔ تو میرے اس پوائنٹ کو لیجئے گا پلیز۔ میں پاکستان کو سپر پاور بنانے کے لیے جو ہے جن چیز کی ضرورت ہے اس کے ہائی لائٹس بتا رہا ہوں۔ عوام کو ففتھ جنریشن وار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 100 فٹ کا کھڈا ایک جگہ کھودنا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی نظر آیا کہ کوئی 100 فٹ کا کھڈا ایک جگہ کھود رہا ہے تو انشاءاللہ میں ذاتی طور پر پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے، موٹیویشن اسپیکر کی حیثیت سے میرا وعدہ ہے بغیر کسی ڈفرینس کے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، وہ انہوں نے تو خط لکھا اور ان کی سن لی گئی اور آج پاکستان کو سیف زون میں لے گئے، لیکن میری تو کوئی آواز ہی نہیں سن رہا کہ ففتھ جنریشن وار میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ لیکن خیر قصہ مختصر، میں اپنی جگہ پر اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے بھی مجھے جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے اپنی پرسنل لائف سے، پروفیشنل لائف سے، پریکٹیکل لائف سے، میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج جو 1 سال ہو گئے کشمیر لاک ڈاؤن میں، آج کوئی ڈپلومیٹیکلی جو پولیٹیکلی اور پھر جو ہے اکنامکلی آپ کولیپس کر گئے، آپ دشمن کو پریشر کیا دیں گے؟ تو خدا کا شکر ہے ملٹری تو سمجھ گئی ہے، لیکن چاروں پلر کو سمجھنا ہوگا۔ ملٹری اگر ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کہ سوئے ہوئے شیروں کو جگانے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ٹھہرے ہوئے دریا میں طوفان کو اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے،
ہمیں علم کی رسی ہم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ تعلیم کی رسی ہم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ یکجہتی کی رسی ہم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ محبت کی رسی ہم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ اس رسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی ہم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ اس رسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی رسی کو، قرآن کی پاور کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ مدنی ریاستیں باتوں سے نہیں بنتی، یکجہتی کی رسی کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، فوج پر ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے۔ ٹھیک ہے، فوج کی ہزاروں پر 313 کبھی بھاری تھے۔ کبھی ہم نے یہ ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی۔ آپ سر بہت ہیں، ہمیں دماغ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پوائنٹ کو ضرورت ہے کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے، سینکڑوں خدا ہیں جن کے، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے، اور ایک خدا والے، سچے خدا کو ماننے والے، وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ہمیں بھی ایک پیج پر آن بورڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلم نظریاتی طور پر مسلم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سپر پاور بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرا یہ عزم ہے، میرا یہ ارادہ ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے ہٹ کر ہو سکتی ہیں اگر میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن میرا یہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ ہے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں گیم چینجر کی حیثیت سے، وہ ایکسس گیم چینجر کی حیثیت سے چینج کر کے دکھاؤں گا، اور آپ لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیڈرشپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول کر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس لیڈرشپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں سمپل لفظوں میں کہ دیکھیں، یہ آپ الٹا ہاتھ سے بالنگ کریں گے اور آپ سیدھے آپ کی بال آ رہے تو نو بال ہو جائے گی۔ جب نو بال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پیسہ آپ کو اوپر لے جائے گا، مان لیا پیسہ آپ کو اوپر لے جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کیا پیسہ آپ اوپر لے جائیں گے؟ کیا آپ کا آخری گھر قبر نہیں ہے؟ کیا میرا آخری گھر قبر نہیں ہے؟ کیا ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں دینا؟ ہم دیکھیں سرحدی طور پر ہم مسلم الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ کیا کوئی پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہے جو میری آواز کو سن رہی ہے؟ وہ سمجھانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اس رات کی صبح ہوگی، اور مسلم کنٹریز میں خاص طور پر پاکستان وہ انشاءاللہ تعالیٰ سپر پاور بنے گا، اور یہ میرا مشن ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔